बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका मेज़बान मोहम्मद अदनान खान आज एक नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर है। आज का ये प्रोग्राम आपके लिए प्रोग्राम जो है वो जुदूनों की तारीख के हवाले से है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जुदून कब पाकिस्तान में आए? जुदूनों के जद्द अमजद का क्या नाम था और जुदूनों को क्या इसके अलावा भी किसी नाम से पुकारा जाता है? आइए दोस्तों, इन सब सवालों का जवाब हासिल करते हैं आज के इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है तारीख जुदून। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये बात जानना चाहिए कि कोई भी कबीला या किसी कबीले की अहमियत इस बात से नहीं कि वो कौन सा कबीला है। हमें कुरान पाक में बताया गया है कि हमने तुम्हें कबीलों और शाखों में बांटा है, जो सिर्फ तुम्हारी पहचान के लिए। इंसान की अजमत सिर्फ उस वक्त है जब तक वो मुत्तकी या परहेजगार नहीं है। अगर मुत्तकी और परहेजगार है तो उसको फोकियत हासिल है, वरना किसी को फोकियत हासिल नहीं है। ये सिर्फ हमें हमारी पहचान के लिए कौमें है। अब आते हैं जुदूनों की तारीख के हवाले से। तो उस जुदूनों की तारीख के हवाले से अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमें देखना होगा कैस अब्दुल रशीद के हवाले से। कैस अब्दुल रशीद रहमतुल्लाह अलैह जो थे वो अफगानिस्तान के में पैदा हुए और ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के में थे, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की रोशनी इस दुनिया में फैलाई। तो कैस अब्दुल रशीद तक जब ये पहुंची तो वो खुद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और उनके जो है उनके हाथ पर इस्लाम कबूल किया और ये वापस पूरे कबीले के साथ आए और पूरा कबीला मुसलमान हुआ और आकर पूरे अफगानिस्तान में इन्होंने इस्लाम की जो है वो खिदमत की और तबलीग की। कैस अब्दुल रशीद के 4 बेटे थे, उनमें से एक बेटे का नाम गौर गश्त था। गौर गश्त के 3 बेटे थे। गौर गश्त को इस्माइल भी कहा करते थे। गौर गश्त के 3 बेटे थे, उनमें से एक बेटे का नाम दानी था। दानी के 4 बेटे थे। 4 बेटों में से एक का नाम पन्नी था। पन्नी के बेटा मूसा, जो यहूदा के लक़ब से भी जाना जाता था। उसके बाद उनका बेटा बोतान और बोतान का बेटा इस्माइल। इस्माइल का बेटा सलकांद्री। सलकांद्री के बेटा अशरफ खान अल-मारूफ जुदून। अशरफ खान अल-मारूफ जुदून जो अफगानिस्तान के सूबा कंदहार में पैदा हुए। ये 1309 में पैदा हुए। यहाँ लफ्ज जुदून जो था इसको जरा क्लियर करते हैं कि भाई जुदूनों पर मुख्तलिफ जगहों पर कोई इन्हें जुदून, कोई गदून, कहीं पर जंदून और कभी इनको गदाने के नाम से भी जाना जाता है। जरा इस बात की पहले हम क्लियर करते हैं, फिर आगे हम इसकी तारीख के हवाले से आते हैं। दोस्तों, अगर दरियाए सिंध की मशरकी जानब जो जुदून रहते हैं ये अपने आप को जुदून कहलाते हैं और दरियाए सिंध के मगरबी जानब रहने वाले जुदून अपने आप को गदून कहलाते हैं। जुदूनों के या पठानों के जितने भी कबीले हैं वो अपने आप को बनी इसराइल से जोड़ते हैं। इस हवाले से बनी इसराइल पर जो किताब उतरी है वो तौरात थी और तौरात की जुबान इब्रानी थी। इब्रानी जुबान में वो जब अरबी में ट्रांसलेट किया गया तो उस वक्त जितने भी लफ्ज जो गाफ से शुरू होते थे उनको ट्रांसलेट किया गया तो उनको जीम में तब्दील कर दिया गया। यूं गाफ के अल्फाज जीम में तब्दील हो गए। सिर्फ इसी तरह यहाँ पर गदून और जदून में तब्दील हो गया। ये एक राय। इसी तरह एक और राय जो ज़ियाउल्लाह खान गदून अपनी तहरीर में बताते हैं। ज़ियाउल्लाह ने कम से कम 6 तारीख पर कुतुब भी लिखी हैं और ये कोई PhD भी की हुई है इन्होंने तारीख के हवाले से। तो ये अपनी एक राय देते हैं। इनकी राय के मुताबिक अशरफ खान गदून जो थे इनका नाम अशरफ खान जद्दून था और
یہ اس وقت افغانستان میں فارسی کا اثر و رسوخ تھا، اور سلکاندری جن کے باپ تھے انہوں نے ان کا نام زندون اس لیے رکھا تھا کہ زندون کے معنی ہے شریف النفس، متقی، پرہیزگار، یعنی یہ انتہائی شریف النفس، متقی اور پرہیزگار تھے، سو اس لیے ان کا نام جو تھا وہ زندون تھا۔ لیکن یہ ان کی ایک رائے ہے۔ اسی طرح بہادر شاہ کاکا خیل اپنی کتاب جدون تاریخ کی روشنی میں لکھتے ہیں، ان کی کتاب کا صفحہ نمبر 1330 میں وہ بتاتے ہیں کہ جدونوں کو گدانے کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، جو یہ ان کی اپنی ایک رائے ہے۔ یہ مختلف رائے جو جدونوں کے حوالے سے گردش کرتی ہیں، تاہم جو ابھی تک ہمارے پاس جو نام زیادہ سامنے آتے ہیں وہ جدون اور گدون کے ہیں، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے ان جدونوں کو جدون کہیں یا گدون کہیں، یہ ایک ہی نسل سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ جدون اشرف خان جدون 1309 میں ان کی افغانستان کے صوبہ قندھار میں پیدائش ہوتی ہے، اور یہ تقریباً 1490 تک یہ افغانستان میں رہتے ہیں۔ 1490 میں جدون اپنے چچا زاد جو تھے کزن یوسف زئیوں کے ساتھ ملتے ہیں، اور ان کی ایک لڑائی ہوتی ہے الگ بیگ کے ساتھ۔ الگ بیگ کے ساتھ لڑائی میں جدونوں کو شکست ہوتی ہے، اور یوں یوسف زئیوں اور جدونوں کو افغانستان سے ہجرت کرنی پڑتی ہے۔ جدون 1490 سے لے کر 1530 تک جو ہے مختلف راستوں سے افغانستان سے نکل کر پاکستان کے مختلف پشاور میں آئے۔ یہاں پر ان کی دو لڑائیاں ہوتی ہیں اسی عرصے میں۔ یہاں پر عبدالرزاق رہتے تھے، اور عبدالرزاقوں کے ساتھ ان کی لڑائی ایک باجوڑ میں ہوئی اور ایک پشاور میں، جہاں انہوں نے جو ہے عبدالرزاقوں کو شکست دی، اور ایک بڑے وسیع علاقے پر یہ قابض ہو گیا تھے۔ جب یوسف زئیوں اور جدونوں میں جو علاقے تقسیم ہوتے ہیں تو جدونوں کے حصے میں جو علاقہ آتا ہے اس کو ہندی زبان میں مہاوند کہتے تھے۔ مہا کے معنی ہندی میں ہے بڑا، اور وند کے معنی ہے جنگل، یعنی بڑا سا جنگل کا علاقہ جو تھا وہ ان کو مل گیا، اور یہ سوابی کا علاقہ تھا۔ سوابی کے اس علاقے میں جہاں جدونوں نے اپنی رہائش اختیار کی، اس علاقے کو انہوں نے اپنے جد امجد یعنی اشرف خان جدون کے نام سے اس علاقے کا نام گدون رکھ دیا۔ یہاں پر جدون تقریباً 200 سال انتہائی آرام سے رہے، یعنی 1530 سے لے کر 1720 تک۔ 1711 میں یہاں پر کہا جاتا ہے کہ قحط پڑا، اور 1711 سے لے کر 1719 تک جدون جہاں پر رکے رہے، لیکن کچھ جدون یہاں پر قحط کی وجہ سے تنگ ہو کر آدھی آبادی جدونوں کی نکل گئی، اور دریائے سندھ کو عبور کرتے ہوئے ہری پور کے علاقوں میں یہاں یہ پہلے بگڑا میں یہاں پر رکے، اور بگڑا سے پھر یہ نکل کر آگے حویلیاں، اور حویلیاں سے ہوتے ہوئے انہوں نے دم توڑ کے علاقے میں ترکوں کو شکست دے کر یہاں پر آباد ہوئے۔ 1720 میں انہوں نے ترکوں کو شکست دی، اور دم توڑ کا صرف علاقہ انہوں نے کور کیا، لیکن جو ترک تھے انہوں نے یہاں کی لوکل جو قومیں یہاں پر رہتی تھی ان کے ساتھ ساز باز کر کے انہوں نے چاہا کہ ان کو جدونوں کو نکالا جائے، تاکہ ہم جو یہاں پر رہتے تھے وہی لوگ یہاں پر رہے۔ سو انہوں نے یہاں کی دوسری اقوام کو ساتھ ملا لیا، اور 1723 پر جدونوں پر ایک بڑا حملہ کر دیا۔ جدونوں نے اس حملے میں تمام اقوام کو زبردست شکست دی، اور اس سارے علاقے کو فتح کر دیا۔ یوں جدونوں کا سب سے سارا علاقہ جو ہے انہوں نے فتح کر لیا، اور حویلیاں، دم توڑ، نواں شہر، سلہٹ، شیخ البانڈی اور میر پور کا علاقہ فتح کر لیا۔ دوسری یہاں آپ کو ایک بات اور بتاتے چلیں کہ اشرف خان جدون جو تھے ان کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام سلار اور ایک کا نام منصور تھا۔ سلار اور منصور یہ آگے دو الگ الگ قبیلے بن گئے، اور آج سلار اور منصوروں میں
کئی آگے شاخیں ہیں، کم سے کم 25 سے زائد شاخیں منصوروں کے اندر ہیں، اور 25 سے زائد ہی شاخیں جو ہیں وہ سالاروں کے اندر بھی ہیں۔ اب ہم اسرار و منصوروں کی ان مزید آگے بڑھتی شاخوں پر بحث نہیں کریں گے، تاہم جب جدون اس علاقے پر قابض ہو گئے تو حویلیاں اور اس کے گردنواح کے علاقوں میں جو علاقے تھے یہ جو ہے جدونوں نے سالاروں کو دے دیے، اور دھمتوڑ، گماواں، نواں شہر، شیخل بانڈی، سلاٹ اور کے علاقے، میرپور کے علاقوں میں منصور لوگوں کے پاس آ گئے۔ یوں 1720 سے لے کر 1820 تک جدون اس علاقے پر قابض رہے۔ 1823 پر جدونوں کی ایک لڑائی سکھوں سے ہوئی، اور 1823 میں سکھوں نے منگل کے قریب جدونوں کو شکست دی، اور اس طرح جدونوں کے اقتدار ایبٹ کے علاقوں سے ختم ہو گیا۔ تاہم جدونوں کی آج آبادی جو ہے وہ ایبٹ، سرہٹ، میرپور، ان سب علاقوں میں ہے، اسی طرح وہ حویلیاں تک پگڑا تک ہے۔ یہ جو لوگ رہتے ہیں ان کو ہم جدون کہتے ہیں، اور یہ ان کو بولنے والے جدون ہیں۔ اور اگر دریائے سندھ کے دوسری جانب جائیں، مغربی جانب جائیں، تو وہ اپنے آپ کو گدون کہلاتے ہیں۔ یہ جو گدون ہے یہ آگے بارڈر پر افغانستان کے بارڈر تک بھی ہیں، اور افغانستان میں صوبہ ننگرہار میں بھی ان کی رہائش ہے۔ یہ مہندی اور جفا کش قوم ہے۔ ان کی لڑائیاں زیادہ تر سکھوں سے ہوئیں، اور اس کے بعد سکھوں کے جانے کے بعد ان کی لڑائیاں مسلسل انگریزوں کے ساتھ بھی چلتی رہی۔ انہوں نے انگریزوں کو بھی چین سے اس علاقے پر حکومت کرنے نہیں دی۔ اسی طرح یہ جدون اپنی بہادری کی وجہ سے بہت مشہور رہے اور جانے جاتے رہے۔ ناظرین، یہ تھا آج کی تاریخ، آج کا پروگرام جو جدونوں کی تاریخ کے حوالے سے تھا۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد عدنان خان کو اجازت دیں۔ شکریہ، والسلام۔